بہت سارے لوگ ہوتے ہیں گھر کے سربراہ ہوتے ہیں لیکن کسی حادثے کی وجہ سے معذور ہو جاتے ہیں، وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے، ایسے افراد کے لیے بھی آپ لوگوں کے پاس کچھ جی سلسلہ ہے؟ بالکل بالکل، ہم نے تو پہلے سے 3 کیٹیگریاں بنائی تھی اور اس میں سر فہرست ہم نے بیوہ کو رکھا تھا کہ اس کا کوئی بھی سہارا نہیں ہوتا، ہاں ظاہر سی بات ہے، تو اس کے بعد ہم نے معذور افراد کو رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے افراد کے جو کسی حادثے میں معذور ہو گئے، کام کرتے ہوئے معذور ہو گئے، یا ان کو فالج کا اٹیک آ گیا، اب گھر کا سربراہ وہی ہے، اب وہ واش روم تک نہیں جا سکتا تو وہ کمانے کے قابل تو ہے ہی نہیں، تو بالکل بے سہارا ہو گیا وہ۔ اب وہ سوائے رونے کے، آنسو بہانے کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، آپشن ہی نہیں ہے، آپشن ہی نہیں ہوتا۔ اپنے بچوں کو دیکھتے ہے، گھر کی خواتین کو دیکھتا ہے، ایک باعزت شخص ہوتا ہے، لیکن اچانک اللہ کی طرف سے آگے اور وہ اس کو آزمائش آ گئی فالج کا اٹیک ہو گیا، تو اب وہ اپنے گھر والوں کو دیکھ کر رونے کے، ایک تو خود بے بس ہے اور دوسرا بے بسی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر پہ کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ تو دوسری کیٹیگری میں ہم نے سرفرست ان لوگوں کو رکھا، اور ان کی بھی ہم نے یہی کوشش کی کہ ہم جا کر ان تک راشن پہنچا کر آئیں ان کے گھروں میں۔ اور تیسری کیٹیگری میں ہم نے عام مستحقین لوگوں کو رکھا کہ جن کی تنخواہیں 15,000 20,000 ہیں، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی جتنی بھی انڈسٹری ایریا ہے یہاں پر لوگوں نے کانٹیکٹ پر رکھا ہوا ہے ملازمین کو، 600 روپیہ 700 روپیہ دہاڑی دیتے ہیں، مشکل سے 15,000 20,000 روپیہ بنتے ہیں، اور وہ بھی اگر کسی دن نہ آ سکے تو وہ مائنس ہو جاتے ہیں۔ تو تیسری کیٹیگری میں ہم نے ایسے مستحقین کو رکھا ہے، اور ان 3 کیٹیگریوں کی بنیاد پر ہم نے ڈیٹا بھی لیا اور اسی طریقے سے ہم اپنے آپریشن کو جاری رکھے ہوئے۔